ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعین کرام، اس سے پچھلے ہفتے میں ایمان بالرسالہ یعنی رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے رسول اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں. ایک نظریہ سائنسی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے پہلے ایک کیڑا تھا، پھر اسے ترقی کر کے وہ بندر بن گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا. یہ ایک نظریہ جو ہے اسکولوں کے اندر کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ڈارون کا نظریہ کہنا ہے. لیکن یہ نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سراسر غلط ہے. قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلے انسان، دنیا کے اندر جتنی انسان پائے جاتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ٹھیک ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دوسرے کے تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے حکومت کرتا ہے، اس کو خلیفہ بولتے ہیں. اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں نائب. اور اسی طریقے سے کلاس کے اندر مانیٹر ہوتا ہے، استاد چلے جاتے ہیں اور مانیٹر کو اختیارات دے جاتے ہیں، اور استاد کی دی ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بچوں پر حکم چلاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیے، آپ یہ کریے، آپ پڑھیے، آپ لکھیے. لیکن اس کی جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے ہیں بلکہ استاد کے عطا کردہ ہوتے ہیں. اور استاد وہ اختیار لے لے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی اپنی کوئی اصل طاقت نہیں ہوتی ہے. اصل طاقت کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی سپرد کرنے کی وجہ سے اس کے اندر پاور آتی ہے. تو اللہ نے جب کہا کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلیفہ ہوگی، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی. یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ جب کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اسے اختیارات دینے پڑتے ہیں. اور جب اختیار آتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے اختیار سپرد کیا ہے وہ 100% اس کے مطابق چلے، بلکہ وہ کہیں کہیں منمانی بھی کرتا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال بھی کرتا ہے. جیسا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، شاید ٹنکی بھر گئی ہے سمجھ لیں، ادھر کی طرف ڈال والا پڑا، چلو بیٹھ جاؤ، وہ جائے. تو اس کو اختیارات دینے پڑتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اختیار کسی اور نے دیا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کو سمجھنے لگتا ہے. اب جیسے کہ سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں، ادھیکاری ہوتے ہیں، ان کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں ان کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، حکومت کے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پولیس والے کے اوپر جب تک وردی ہے، جب تک اس کی جو ہے پولیس کے حساب سے جو ہے قدر ہے، وردی اتر جائے گی تو کوئی قدر نہیں، ٹھیک ہے. اور وردی کتنے دی؟ حکومت نے دی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں اور جو ہے اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں. حکومت کے ایسے آرڈر کچھ آ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، ہے نا. اور جب خلاف ورزی کی جاتی ہے تو فساد ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے. تو یہ چیز سوچ کر فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو خون خرابہ کرے گی، فساد مچائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, اور پتلا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی جو ہے پوری زمین سے کی, اور اس کے اندر پانی ملایا اور آگ پہ اس کو تپایا, ٹھیک ہے, آگ کہ وہ کھنکھناتی مٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, ہوا کے ذریعے سکھایا, اور پھر اس سے جو ہے آدم کا پتلا بنایا, اور فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں آدم کو پیدا کر دوں, اس کو بنا ڈال دوں, اس کے اندر روح دوں تو اس کو سجدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, اور اس کے بعد میں اندر روح ہوگی. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ہوگی تو ان کو سب سے پہلے چھینک ہے, اور انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کیوں کہتے ہیں چھینک آنے پر؟ اس لیے کہ چھینک آنے سے بہت ساری بیماریاں جو ہے چھینک کے ذریعے ہمارے نکل جاتی ہیں, جو کسی اور ذریعے سے نہیں نکل سکتی. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے کہا یرحمک اللہ. تو یہ جو لوگ کسی کے چھینکنے پہ الحمدللہ کہتے ہیں اسے نہیں کسی کو, تو انہیں چاہیے سننے والوں کو کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہیں. کیا کہیں؟ یرحمک اللہ. اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو. فرشتوں کو سلام دیا, السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور اس کے بعد اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے کچھ ناموں کا ذکر کیا, یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے نام جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کیے, اور فرشتوں کے سامنے ہی بیان کیے. اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جو بھی میں نے تم کو نام بتائے تھے مجھے سناؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں علم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو یاد کرنا ہے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا, ٹھیک ہے, تو آدم علیہ السلام نے سارے نام سنا تھے. پھر اللہ نے کہا کہ الم اقل لکم, کیا میں نے ان سے نہ کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں آسمان اور زمین کی جو ہے غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں, واعلم ما تبدون وما تكتمون, اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان سب چیزوں کو میں جانتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ جو بنایا جا رہا ہے, اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہ مخلوق علم حاصل کرے. جیسے میں نے ابھی نام تمہارے سامنے بیان کیے, ان کے سامنے بیان کیے, تو انہوں نے علم کو حاصل کر لیا, یاد کر لیا, ٹھیک ہے, اور علم کی بنیاد پر ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. کہ جب تک علم نہیں ہوگا تو انسان خلافت نہیں کر سکتا. کسی کو ادھیکار دے کر چلے جائے بھائی میری جگہ پر آپ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو ہے ٹائم ٹیبل نہ بتاؤ کہ اذان کب ہوگی کب نہیں ہوگی, کوئی بورڈ نہ ہو, یا اس کو علم نہ ہو یہاں کے بارے میں کب کو یہ کیا ہے کیسے یہاں کے ریت والا, تو وہ صحیح سے جو ہے خلافت نہیں کر پائے گا, بلکہ اس کو سب کو بتانا پڑے گا, پہلے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تب جا کے وہ کر سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو خلافت دی گئی دنیا کی وہ علم کی بنیاد پر دی گئی, ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں کیا ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے, اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں, اور ان کی صفت یہ ہے کہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. اس سے ایک انچ بھی نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں, یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, صرف فرما برداری ہی فرما برداری کرتے ہیں. اور فرما برداری بھی اتنی کرتے ہیں جتنا حکم دیا گیا ہے, اس سے بھی آگے نہیں بڑھتے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے, صفت رحیم ہے, اسی طریقے سے صفت قہار ہے, ان کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آدم کو پیدا نہ کیا جائے, جب تک با اختیار مخلوق کو اللہ پیدا نہ کرتے. یعنی ایسی مخلوق کو پیدا نہ کرتے جو اپنے اختیار سے عبادت کرے اور اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی کرے. کہ جب ہم اللہ کی اپنے اختیار سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا کرے. فرشتوں پر رحمت نہیں, فرشتے تو کٹپتلی کی طرح ہے. اللہ نے قرآن یہ فعلون ما یؤمرون, جتنا کہا اتنا کرتے ہیں بس. لیکن آدم کی اور انسانوں کی صفت یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے,
جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی صفت رحمان کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مغفرت کا جو ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا ہے؟ معاف کرتا ہے. یہ صفتیں جو ہے فرشتوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو ہے گناہ کرتے نہیں تھے. جب گناہ نہیں کریں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے جب انسانوں میں جو سرکش ہے، ٹھیک ہے، اور حد درمی پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کفر و شرک پہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ کی صفت قہاریت کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، عذاب دینے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے. اور ان صفات کا ظہور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنایا. انسانوں سے پہلے ایک مخلوق اور دنیا کے اندر رہتی تھی جس کو جن کہا جاتا ہے، اور اب بھی ہے، لیکن اب اس وہ حیثیت نہیں جو انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان تعلق کر سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے، لیکن پہلے جنات کی حیثیت انسانوں کی طرح تھی. ٹھیک ہے، ان کے گھر کے مکانات میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن انہیں اللہ کا جو جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ کے اندر اوپر جانے کی صفت ہوتی ہے نا، سرکشی. جنات جو ہے سرکش قوم، ٹھیک ہے، تو انہیں اللہ کی راہ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے. ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے جو کہتے ہیں جنات کی جو کہتے ہیں اٹھا کے جو ہے کسی کو دریا میں پھینک دیا، کسی کو جنگل میں پھینک دیا. البتہ جنات کے اندر ایک شخص تھا جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں اور شیطان کہتے ہیں، وہ بہت عبادت گزار تھا اور بچہ بھی تھا. اس کو جو ہے بچا لیا اور اس کو جو ہے فرشتے کے ساتھ لے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. ٹھیک ہے، اور بہت مقرب بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا اور اس کے اندر روح ڈوبی تھی، اور اس وقت فرشتوں سے کہا کہ اب تو تمہارے سامنے جو ہے ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی، یہ علم والے مخلوق ہیں، اس کو خلیفہ بنایا، اب ان کو جو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سی بات ہے؟ تو جب کوئی ایک شخص دوسری کمیونٹی کا ایک کمیونٹی کے ساتھ میں رہتا ہے اور اس کمیونٹی کو کوئی حکم دیا جائے، پوری کمیونٹی کو، تو وہ ایک شخص اس میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ ماں بنایا کہ انت تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے مجھے کس چیز میں روکا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس چیز کو جانتا تھا، عالم تھا بہت بڑا. تو اس نے یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی کو چھاڑنے کے وہ نیچے آتی ہے، تو مٹی والی مخلوق مجھے سجدہ کرے گی، میں جو سجدہ کروں میں اس سے اب کروں. اور پھر گھمنڈ اور غرور آ گیا، تکبر آ گیا. اس کو فارسی شاعر نے کہا ہے تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت کی رفتار. تکبر نے ابلیس کو خار کر دیا اور لعنت کی توق میں گرفتار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہے، اللہ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جائے. اللہ نے جو ہے میرے ابلیس کو نکال دیا اور آدم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت کے اندر رہو، مزے سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت سے میں نے دیا اس درخت کے قریب مت جانا. وہ درخت کس چیز کا تھا اس کا کوئی بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں. دوسری آسمانی کتابوں میں ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ویدوں میں، لیکن ہمارے قرآن و حدیث میں نہیں. کوئی کہتا ہے کیا ہوگا تھا، کوئی کہتا ہے انجیل تھا، کیا تھا ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ نے قرآن و حدیث اس کو بیان نہیں کرنا. درخت کسی نہ کسی چیز سے ہوگا. تو انہوں نے کہتے ہیں وہ، لیکن جو شیطان تھا جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا، اس نے قسم کھا لی کہ میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر رہوں گا. اور اس سے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے تاکہ میں نے رہوں. اس کو مہلت ملی، اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے. تو اس نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا اور ان کی بیوی کے ذہن میں ڈالا
کہ اس درخت سے جو منع کیا گیا ہے تمہیں وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، ٹھیک ہے، ورنہ نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے. ان اس کو شیطان جو ہے ان دونوں کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں جو ہے اس کی جگہ میں جائیں گے اور انہوں نے اس درخت میں سے پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کے پاس لباس کا جنتی وہ ان کا لباس اتر گیا، ٹھیک ہے. جب لباس اترا انہوں نے درخت کے پتے جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ فطرتی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی، فطرتی طور پر پتے ڈالنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہم سے کہ علم کہ اگر تم منع نہیں کرتے اس درخت سے تم نے کھایا، تو آدم علیہ السلام جو ہے اللہ کے سامنے روئی گڑگڑائے توبہ کی، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ ہوئی اور کہا کہ اب تم دونوں کو دنیا کے اندر رہنا ہے اور دنیا میں جو ہے ایک مدت تک رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہاری یہاں اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، اور تم میں سے جو شخص میرے بتائے ہوئے اس کے اوپر چلے گا وہ دوبارہ جنت میں آ جائے گا، اور جو نہیں چلے گا وہ شیطان کے ساتھ وہ جہنم میں چلے جائے گا، ٹھیک ہے. میری جانب سے تمہاری اولاد کو سمجھانے کے لیے وقت وقت پر جو ہے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، جو نبیوں کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نبیوں کی پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. آدم علیہ السلام کے قصے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی جمعے بیان کریں گے.